بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ حدود السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ شاہ جنفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کا جسے جادوئی عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے لیے کسی نامعلوم عالم نے 6 صدی عیسوی میں اس شیطانی کتاب کو عربی زبان میں تحریر کیا تھا۔ تاریخ میں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ جادوئی کتاب اب کہاں ہے؟ اور کیا بازار میں دستیاب اس کتاب کے جادوئی نسخے واقعی اصلی ہیں؟ آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں وہ بات بتائی جائے گی جو شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور آپ کو بھی آج سے پہلے معلوم نہ ہوگی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کانٹینٹ کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاہ جی انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اس کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ ہے۔ جادوئی عملیات کی دنیا میں پراسرار ترین حیثیت رکھنے والی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام خطوں میں متنازع ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں روحانی عملیات اور جنات کو قابو کرنے کے علاوہ دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی لوگ واقف ہیں جو روحانی علوم کی معلومات رکھتے ہیں، یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہودیوں کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل ہو۔ اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مجنون پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ اس کتاب کے ذریعے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت خود کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ تاریخ میں گزرے بہت سے علماء نے اس کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی دیگر اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت کے ناموں کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے بہت سے طریقے درج ہیں، لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا پھر کسی ایسی زبان کے بعض الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں، اور اسی بنا پر اس کتاب کو سخت ممنوع اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کی تحویل میں تھی، جو اس دور کا نامی گرامی اور ایک مالدار تاجر تھا۔ اس کی جانب سے یہ کتاب ایک بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو محمد بن علی کے پاس تھا، پھر بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں بنوائی گئیں۔ اس شخص کا بیان آج بھی اس کتاب کے حوالے سے دی گئی معلومات میں درج ہے کہ جب وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ صورت والا عجیب و غریب جن نمودار ہو جاتا، جس کی جسامت اور چہرے پر چھائی نحوست کے سبب وہ بے ہوش ہو جاتا، اور کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اس کتاب سے متعلق کچھ روایت بھی سامنے آتی ہیں جن کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین اور جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ یہ کتاب خود جادوئی عملیات کا ایک نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ لیکن پراسرار واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی، اور 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔
لیکن اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں اب بھی بعض ایسے ہیں کہ انہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو یا عملیات کی ذرا برابر بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو وہ خود کو کسی ناگہانی آفت سے دوچار کر سکتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے ایسے حصے یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بول جاتا تھا کہ وہ اس کتاب کے کون سے حصے یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ بعد ازاں یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلی صدی کے روحانی عالم علی بن ابراہیم نے اس کتاب پر بہت سرچ کی، اور کیونکہ ان کا تعلق خود روحانیت سے تھا اور عربی کے ساتھ ساتھ انہیں عبرانی اور دیگر بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو نہایت محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا۔ اس کتاب میں موجود سورہ جن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر قرآن پاک میں موجود سورہ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں لکھی گئی یہ صورت صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل کی گئی کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی لفظوں کو لکھا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں قرآنی آیت کے درمیان جا بجا قدیم بائبل کے دور میں رائج کالے اور جادوئی علوم کا استعمال کیا ہے، جنہیں جنات و شیاطین کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج مارکیٹ میں اس نام سے دستیاب کتاب کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، جس سے اب وہ اصل نسخے غائب کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے سے ہوتا تھا۔ اس پراسرار کتاب کو صرف ایک دفعہ ہی پورا پڑھا جا سکا ہے۔ اس پوری تاریخ میں جس نے اس شیطانی کتاب کو پورا پڑھا تھا اس کا نام الصئی لکھا گیا ہے، جو روحانی عملیات کا ماہر تھا اور یمن کے قدیم علاقے عدن میں رہتا تھا۔ روایت کے مطابق یہ آدمی کسی طرح جنات کو چکمہ دے کر اس پراسرار کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ جنات اور شیاطین کو قابو کرنے کے آخری مراحل میں تھا تو یہ آدمی ایک عمل کے دوران قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر میں گر پڑا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جنات نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور 10 سال تک ایک پاگل اور مجنوں بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، اور وہ اس عرصے کے دوران کسی پراسرار بیماری میں بھی مبتلا رہا۔ 10 سال بعد اس کی یادداشت تو واپس آ گئی، مگر جنات نے اس کے دماغ سے وہ سارا علم نکال لیا جو اس کتاب کے متعلق تھا۔ اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ پہلے دوستو، یہ تمام تر باتیں ان کتابوں کے بارے میں نہیں ہیں جو آج بھی اس کے ملتے جلتے ناموں سے بازار میں دستیاب ہیں، بلکہ یہ کتاب جسے اسلام کی ابتدائی دور میں تحریر کیا گیا تھا آج دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور اب صرف اس کتاب سے جڑی روایات اور واقعات ہی سننے کو ملتے ہیں۔ پہلے دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔